السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجمیر شریف کی جب بھی بات آیا کرتی ہے تو وہاں پر جنتی دروازے کا ذکر آ جایا کرتا ہے۔ ہم نے کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو اجمیر شریف کے جنتی دروازے کے متعلق سے تھی، تو اس پہ ہم نے کئی سارے ایسے کمنٹ دیکھے جس پر کہ ہمیں ویڈیو بنانا پڑا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گا، جنتی دروازہ یا پھر کسی بھی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے یہاں پر کئی سارے گروپ ہیں جو تو کچھ تو یہ بولتے ہیں کہ مزار شریف پر جانا بالکل ہی بدعت ہے اور یہ کوئی کام نہیں ہے، وہاں پر نہیں جانا چاہیے، وہ گناہ کے سوا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو سنی علماء ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں پر وہ مزارات اولیاء پر جایا بھی کرتے ہیں اور وہاں جانے کے لیے وہ باعث برکت بھی بتایا کرتے ہیں۔ ویسے ہی آئیے پہلے میں آپ کو ایک بیان سنواتا ہوں جس کے چہرے کو دیکھ کر، بیان کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آئیے پہلے آپ انہیں سنیے گا، اس کے بعد میں جواب بھی دوں گا اور میں جواب کے طور پر اپنے سنی علماء اکرام کی بیانات بھی سنواؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے۔ اسلام آیا مدینے کے اندر، مکے کے اندر، اور جنت دروازے اس کا نظریہ دیکھیں آپ۔ پاکستان میں، ہندوستان میں ہمارے یہاں جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا جنت کے چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اس میں داخل ہوگا جہنم کے اندر جائے گا، اس لیے وہاں جاتا نا اس کو پولیس کی مار پڑتی ہے۔ جنت کے دروازے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، سب آپ کو اہلا وسہلا مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، سلامتی کی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ سب جہنم کے دروازے ہیں جو شرک تک لے جانے والے اور جہنم تک لے جانے والے، اسے دنیا ہی کے اندر کو مار ملتی ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کے لیے، نبی کی سفارش پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے توحید کا اپنانا اور شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سن لیا آپ نے ان کو، جناب کو؟ آپ ان کے حلیے کو، کپڑوں کو دیکھ کر اور ان کی انداز کو دیکھ کر سمجھ بھی گئے ہوں گے یہ کن لوگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اگر سمجھ گئے ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ کمنٹ میں آ کر ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر ان لوگوں سے کہتا کون ہے؟ اگر ان کی نظر میں وہ جو بھی دروازہ یہ بول رہے ہیں، اگر ان کی نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ان سے اپنے مولانا طارق جمیل کو روکا کیوں نہیں گیا؟ طارق جمیل کو کیوں بھیج دیا انہوں نے اجمیر شریف؟ جب بدعت ہے، گناہ ہے وہاں پر جانا، تو پھر آپ نے اپنے ایک جماعت کے بڑے عالم کو وہاں پر بھیج کیوں دیا؟ روکا نہیں گیا آپ نے، انہیں مشورہ نہیں دیا، منع نہیں کیا ان سے کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، وہاں جانا تو بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو آپ نے یہ درس اپنے اس بڑے مولانا کو کیوں نہیں دیا؟ وہ تو آئے اور یہاں پر اچھی دستار بنوا کر کے گئے اور کہہ کر کے گئے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہترین وقت ہے تو وہ یہ ہے جو یہاں پر میں نے گزارا ہے۔ تو دیکھیں ان کے بڑے مولانا ہیں وہ بھی۔ اب میں آپ کو مفتی امان الرب صاحب قبلہ، جو ہمارے سنی علماؤں میں سے ایک اچھے مقرر ہیں، اچھے عالم ہیں، میں آپ کو ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھواتا ہوں، آپ ان کی ویڈیو بھی یہ دیکھ لیجئے۔ دیوبندی وہابی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ لوٹیں تب بہکاویں۔ ہاں، جب آ جاتے ہیں لوٹ کر کے وہاں سے غیر نواز کے زائرین، تو کس کو بہکاتے ہیں؟ ٹھیلا والے کو، انڈا والے کو، کیلا والے کو، انہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں، یا سیٹھون کو جو پیسے میں مست ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ تو گئے تھے اجمیر شریف۔ کب واپس آئے؟ تو کل واپس آئے، تو سنا کہ وہاں جنتی دروازہ ہے۔ کہ ہاں ہے تو جنتی دروازہ وہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتلائیے، دیوبندی کہتا ہے، اچھا یہ بتلائیے جنت ہے کہاں؟ تو سن لیجئے، جنت ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے۔ عرش جو ہے جنت کی چھت ہے۔ تو دیوبندی کہتا ہے کہ بتلائیے جنت ہے ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے، اتنی دور ہے جنت، اس کا دروازہ اجمیر میں سج گیا ہے؟ یہ ماننے کی بات ہے؟ جو لوگ علماء کے ساتھ رہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ سنو، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، مگر حضور کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو سن لو اے دیوبندیو، اے وہابیو، جو رب پوری جنت کو ماں کے قدم کے نیچے ڈال دے، وہ دروازے کو اجمیر میں کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ یہ ہیں مفتی امان الرب صاحب قبلہ، جنہیں ابھی آپ نے سنا اور جو اچھے انداز میں جنہوں نے سمجھا بھی دیا
کہ جنتی دروازہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جنت کو کوئی زمین پہ بتا رہے ہوں، اور آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ جنتی دروازہ ہے، وہاں سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ اس کے اعمال کی بنیاد بھی رہے گی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ خالص ہر کوئی وہاں سے جا کے گزر جائے، یہ بھی اللہ کا کرم، یہ بھی اللہ کی نوازش ہے کہ وہ جسے یہ انعام عطا فرماتے وہی وہاں سے گزرے گا۔ جس سے وہ چاہ لے کہ اسے مجھے جنتی بنانا ہے تو وہی وہاں سے گزرے گا۔ کوئی ہر آدمی تھوڑی گزر جائے گا، کوئی آپ جیسا آدمی تھوڑی وہاں سے گزر جائے گا آنے کے بعد میں، ہے نہیں۔ لیکن اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔